بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی تسبیح جو آپ کی زندگی بدل دے۔ دن کے کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ لیں اور رات ہونے تک آپ اپنی بیماریوں کو اپنی آنکھوں سے دور ہوتے دیکھیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے جسم کی ہر بیماری، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی، چھوٹی ہو یا بڑی، ختم کر دے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ خود بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے اور علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو یہ تسبیح آپ کے لیے ہے۔ صبح خالی پیٹ اس تسبیح کو پڑھ کر مریض پر پھونک دیں یا پانی پلائیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اور آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بیماریوں کے اخراجات اور دیگر خرچوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہر عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت، طاقت اور وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف یا اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جسے پڑھنے سے شفا پروردگار عطا فرماتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچ بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچ بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ انسان جو صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، بیماری سے نجات مل جائے، شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس نے اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی تو انہوں نے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتی ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ جب انسان گرم بستر سے اچانک بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ گردوں سے متعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت سست ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو
سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسائل بڑھا سکتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنائی۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ نہ جاگتا ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ناظرین کرام، یہ وقت صرف جسمانی یا ذہنی پریشانی کا نہیں بلکہ روحانی ترقی کا بھی ایک موقع ہے۔ رات کے اس پرسکون لمحے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے دل کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اس سے دعا مانگیں اور اس کی بارگاہ میں اپنی کمزوریوں اور ضرورتوں کو پیش کریں تو یہ آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ کی روح کو تقویت بخشے گا۔ اس وقت کی دعائیں اور استغفار نہ صرف آپ کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کے اس وقت اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔
رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے، جو اس وقت مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسی خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے پورا کرے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات مغفرت مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 سال پہلے حکم دیا اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کا جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن بحث ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جتنی طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی غمی، خوشی، تنگ دستی اور روانی کے ہر وقت، ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت اور حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست و سرفشار رہتے تھے، اور وہ کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، لوگو آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو
اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو میری آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تسبیح کون سی ہے۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا، صحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو وہ اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے، بیماریوں کو اپنی زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ کلمات آپ نے سجدے کی حالت میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی بھی ہو، کلمات یہ ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور وہ ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے ایک متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانی کو دور کر تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے پیاری اور اجابت کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے گلاس پانی لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود پی لیں۔
اگر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس پانی کو خود پی لیں، ورنہ اس مریض کو وہ پانی پلائیں۔ پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اسے بھی پلائیں۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے، تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی ہسپتال کے ICU میں بھی پڑا ہوا ہے تو اسے بھی اس طرح یہ عمل کر کے وہ پانی پلائیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن کریم میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت اور طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بھائی بہن جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسے اندر سے کھا جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ سید عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح اللہ کی کلمات کی طاقت سے بھرپور ہے، اسے سچے دل اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اسے میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی اور بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ کے لیے دوائیوں اور علاج کے خرچوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ شفا اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تسبیح اس شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر اور ہمیں اپنی شفا سے نواز۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ۔